بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ یہ آپ کا ایک سوال آیا ہے تلاوت قرآن کے بارے میں۔ یہ ہمارے براڈ کاسٹ کے ساتھی ہیں جو انہوں نے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں آج کل ایک مولانا بہت ہی زیادہ لے کے ساتھ قرأت کرتے ہیں جیسے نعت پڑھ رہے ہوں یا نظم، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں جی، آپ کی ڈسکرپشن تو بہت اچھی ہے، اب یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں اس وقت تک کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا جب تک میں سن نہ لوں۔ ان کی قرأت کا کوئی سیمپل مجھے بھیجیں آپ، انشاءاللہ تعالی میں سنوں گا پھر اس پہ کامنٹ کروں گا۔ لیکن قرآن کی جو تلاوت ہے نا، تلاوت، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ میوزک یا سنگنگ بن جائے، ٹھیک ہے؟ اس کی تلاوت بس اتنی تھی کہ اس کو خوش الہانی سے پڑھنا۔ اور وہ آپ نے اس کی بڑی سادہ مثال دیکھنی ہو نا تو مکہ کے پرانے جو امام تھے نا ان کو سن لیں جا کے، مکہ کے پرانے اماموں کو، یا ریاض شہر جو ہے سعودی عرب میں، وہاں کے جو لوگ ہیں جب نماز پڑھتے ہیں یا اذان دیتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ان کو سن لیں۔ ابھی ہمارے یہاں نائب امام تھے، مکہ کے تھے، وہ گئے ہیں یہاں سے، تیسرے ہمارے نائب امام تھے وہ، تو مجھ سے بڑی غلطی ہوگی، میں نے ان کی سورہ فاتحہ ریکارڈ نہیں کی، وہ آپ کو سنانی تھی میں نے اپنی طرف سے۔ وہ بہت خوبصورت پڑھے تھے، مگر پاکستانی انڈین لوگ سنیں گے تو کہیں گے یار یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے گاؤں کا کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارے ایک نا سٹینڈرڈ بن گیا کہ جب تک وہ قاری باسط کے سٹائل میں بیٹھ کے کھینچ کے تلاوت نہیں ہوگی یا امام کعبہ کی نقل نہیں ہوگی تب تک خوش الہانی ہونی نہیں ہے قرآن کی۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ ایک دوسری ایکسٹریم ہے، وہ ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا ہے خوش الہانی، پڑھو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ یہ تو محبت کے خلاف ہے۔ عام بھی کسی بندے کا کلام پڑھے ہوں، آپ کسی شاعر کا ہی پڑھے ہوں تو آپ لے کے ساتھ، مزے کے ساتھ، اس کو لطف کے ساتھ پڑھیں تو اللہ کا کلام ہو اور اس کے ساتھ محبت نہ ہو۔ محبت سے قرآن پڑھنا جو نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو سنگنگ میوزیکل ٹونز کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، قطعاً یہ حرام ہے ایسا کام کرنا۔ لیکن اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا، اللہ کے نبی نے اس کو پسند فرمایا ہے، حکم دیا، اور آپ صحابہ کو بٹھا کے ان کی تلاوتیں سنا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہماری تو خواہش ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کو ہمیں جب اگر کبھی ہم چلے گئے تو موقع دیں کہ چلو صحبت اگر نہ بھی نصیب ہو تو اسی بہانے شاید رسول اللہ کہہ دیں آؤ ہمیں تلاوت سناؤ قرآن کی۔ یہ تو ہماری خواہش ہونی چاہیے، تو اپنی تلاوتیں پیاری کریں، مگر ان کو گانوں کی ٹونز کے ساتھ یا نعتوں کی ٹونز کے ساتھ یا عام جو بازاری موسیقی ہے اس کی ٹونز کے ساتھ نہ ملانے کی کوشش کریں۔ یہ تو قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اسی لیے قرآن کی جو قراءات ہیں وہ ایک مدون علم ہے، مدون شدہ علم ہے۔ ہمارے بعض ساتھی کہہ دیتے ہیں جی حفظ کی قرأت جو ہے صرف وہ مدون ہے، غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے یہ بات۔ میرے پاس الحمدللہ قالون کا قرآن موجود ہے، قراءۃ العشر کے قرآن موجود ہے ہمارے پاس، ساری 10 کی 10 قراءت کے قرآن موجود ہیں، ان کے انداز، الفاظ، ہر چیز مدون ہے، ہر ایک کی سند ہمارے پاس موجود ہے، اور سند کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی ہے سب سے اوپر، اللہ، جبریل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد وہ صحابی یا وہ رسول اللہ کے گھرانے کا ممبر جس کے پاس وہاں سے قرآن آیا اس انداز میں اور ان الفاظ میں، پھر وہ آگے چلتا چلتا آگے ہم تک آیا، سند موجود ہے۔ صرف ایک کوفی کی سند پڑھ کے ہم سمجھ بیٹھے ہاں جی حافظی صرف محفوظ وہ مدون قرأت ہے، یہ کس نے کہا آپ کو؟ قرآن کی قرأت پڑھیں پہلے پھر کومنٹس کیا کریں۔ ہمارے کچھ لوگ کومنٹس کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ نہیں جی صرف ایک قرأت جو ہے وہ اسٹیبلشڈ قرأت ہے، یہ کس نے آپ کو کہا؟ بھائی ذرا جا کے افریقہ نماز پڑھیں۔ ہمارے الحمدللہ استاد تھے، شیخ تھے، قالون کے ماہر تھے، ایک شیخ تھے ہمارے 10 قرأت کے ماہر تھے، 3 الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے استاد نصیب کیے، تینوں کے تینوں قرآن کی قرأت کے ماہر تھے۔ اللہ کا بڑا خاص میرے پہ احسان ہے یہ، تو میں کیسے کہہ دوں کہ مدون ایک ہی قرأت ہے؟ یہ کمال کی بات کرتے ہیں لوگ۔ تو وہ قرأت جو ہے نا وہ صرف سر اور لے کی بات نہیں ہو رہی، وہ لہجے بھی پروٹیکٹڈ ہیں اس میں کہ آپ نے والضحیٰ والضحی والضحی یہ کیسے پڑھنا ہے، مرضی کی ہم نے اس میں ٹونز نہیں چلنی۔ آج کل ایک گروپ نکلا ہے وہ جیسے میوزیکل لوگ انسٹرومنٹس کے ساتھ گانے گاتے ہیں نا، اس طرح کھڑے ہوئے ہیں سارے یوں بچے اور وہ سارے اکٹھے ایک ہی آواز میں نا جیسے گانا اکٹھے گاتے ہیں اس طرح سے قرآن سارے مل کے تلاوت کر رہے ہیں۔ یار دیٹس کویسچنیبل، یہ تو آپ نے بالکل میوزک کا ریپلیکا بنا دیا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ باؤنڈریز کے اندر رہیں گے نا محفوظ رہے گا الحمدللہ۔ اسی لیے قرآن کے قراءات، ان کی تلاوتیں، ان کے مقامات، یہ سب علم مدون ہے، انشاءاللہ اس کے اندر رہیں۔ اب جس پہ آپ کو شک ہے وہ آپ ہم سے پوچھیں، الحمدللہ اللہ کی خاص کرم نوازی سے کچھ، میں دعویٰ نہیں کروں گا، کچھ قطرہ اس گنہگار کو تھوڑا بہت قرأت کا ہم جانتے ہیں، آپ ہمیں بھیجیں، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ رسول اللہ کی قرأت کے ساتھ ملتی ہے یا اس سے ہٹ کے ہے، ہمیں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا اللہ کے حکم سے۔
واللہ اعلم۔